السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 29 29واں پارہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الملک جو ہے وہ سورہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جو ہے وہ سونے سے پہلے جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس سورت کے بارے میں کہا کہ جو ہے یہ وہ سورت ہے جو انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جو ہے بخش دیا جائے گا، یعنی عذاب قبر سے بھی بچانے والی جو ہے یہ سورت ہے۔ تو جو ہے آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، یعنی موت اور زندگی جو ہے بنائی تاکہ تمہارا امتحان لے، اور امتحان بھی کس چیز میں؟ احسن عملا، احسن عمل میں۔ اکثر عمل کی بات نہیں ہے، احسن کی بات ہے، یعنی اعمال کی کوالٹی دیکھی جا رہی ہے کہ کتنے خوبصورت، کتنے اچھے ہیں، کتنے احسان کے لیول پر ہیں، کوانٹٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی۔ اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاص اور اتباع ہو، یعنی اخلاص کہ اللہ کے لیے کیا اور اتباع یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا۔ پھر اس صورت میں جو ہے وہ کفر کرنے والوں کا انجام بھی بتایا کہ جو تیار نہ تھے اللہ کی بندگی کرنے کو، تو پھر اور آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر ان کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر جو ہے وہ 7 میں کیا آتا ہے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، یعنی وہ جو کفر کرنے والے ہیں انہیں جب آگ میں ڈالا جائے گا، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اور اس سے پہلے میں نے آیت نمبر 7 جو ہے مس کی کہ کیا ہے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جو ہے یہ جو ہے کفر کرنے والے انہیں جب جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں بھی سنیں گے، اور وہ جوش کھاری ہوگی، یعنی شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی، استغفر اللہ۔ اور ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کوئی یاد دہانی کرانے نہیں آیا کہ تم جو ہے آج اس دن کی سے خبردار رہو، کچھ تیاری کر کے آتے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہا کہ ہاں آئے تو تھے، خبردار کرنے والے آئے، مگر انہیں تو ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کس چیز پر وہ ریگریٹ کریں گے؟ کاش ہم سنتے، یعنی ہم جو ہے پیغمبروں کی بات ہی سن لیتے تو قبول کرنے کا جو ہے شاید توفیق مل ہی جاتی، یا پھر خود ہی عقل استعمال کرتے، خود ہی سمجھنے کی کوشش کرتے، تو پھر آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے جھونکے جانے والوں میں ہم شامل نہ ہوتے۔ اور اس کے برعکس آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے اس دن کی تیاری کی، جنہوں نے دنیا کے امتحان کو پہچان لیا اور پھر اس کے مطابق کام کیا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ لوگ جو بے دیکھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی، یعنی کیسا باریک بین ہے وہ کہ تم چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور اس کی صفات کیا ہیں؟ باریک بین اور باخبر، انتہائی جو ہے وہ باریک بین، ہر چیز کی تہ تک جو ہے اس کے اندر تک کے حال کو جو ہے وہ
جانتا ہے، معلوم ہے اس کو. تو ایسے رب سے جو ہے وہ واسطہ ہے، تو ایسے رب کے معاملے میں جو ہے وہ بالغیب کے ساتھ جو ہے اللہ کی خشیت اختیار کر کر جو ہے کرنے والے کام جو ہے وہ کرتا چلا جائے. یہ ہے سورۃ ملک جو ہے وہ ہر رات جو ہے وہ پڑھنے والے کو جو ہے ریمائنڈر دیتی ہے. اور جو ہے آیت نمبر 27 میں جیسے پوری طرح سے جو ہے وہ ایک رسوائی کی تصویر کشی کر دی گئی کہ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. تو جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ تیاری کرنا کہ جو ہے کس طرح سے اس سے جو ہے بچاؤ ممکن ہے. اور آگے جو ہے سورۃ القلم آ رہی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم کھائی گئی کہ نون قسم ہے قلم کی اور وہ اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جنون نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، پیغام ہے، حق کی بات ہے جو آپ جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اتنے بڑے کار خیر پر پھر آپ کے لیے اجر بھی بہت جو ہے وہ بڑا ہے، جو ہے کبھی منقطع ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر آپ کے جو ہے حسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی کہ آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر جو ہے وہ فائز ہیں. پھر آیت جو ہے 17 سے جو ہے وہ باغ والوں کا ذکر آتا ہے، اور جو ہے یعنی یہ جو سارا واقعہ جو ہے اس میں جو ہے اصل جو ہے وہ سیکھنے کا سبق جو ہے نچوڑ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ لالچ کا انجام جو ہے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ضرورت مند کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اصل میں جو اللہ نے اس کو انسان کو نعمت دے رکھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ زوال کا ذریعہ جو ہے بن جاتا ہے. اور اہل مکہ کے لیے بھی یہ سبق تھا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اتنا پرامن جو ہے حرم میں جو ہے جگہ دی، تمہیں جو ہے اتنی عزت دی، تم جو ہے جیسے جس کا سورۃ قریش میں ذکر ہے کہ جو ہے تم کس طرح سے جو ہے وہ پورے امن و امان کے ساتھ جو ہے تجارت کرتے اور فائدے اٹھاتے ہو، تو جو ہے پھر تم اس رب کی جو ہے وہ عبادت کرو اور اس کے حق کو جو ہے پہچانو. پھر آیت نمبر جو ہے 42 میں جو ہے وہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا تھا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور یہاں وجہ بتا دی گئی کہ کیوں، کہ جب یہ صحیح سالم تھے، دنیا میں ٹھیک تھے، تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے. تو سجدے کا انکار جو ہے وہ کیسی آخرت میں جو ہے وہ شرمندگی، ذلت اور جو ہے وہ رسوائی کا اور جو ہے برے انجام کا جو ہے ذریعہ بنے گا. پھر آیت نمبر 48 میں ریمائنڈر دیا گیا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ جو ہے پھر آپ کیا کریں، صبر کریں اور جو ہے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح. تو جو ہے پہلے نبی جن کا ذکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، وہ جو ہے بطور مثال آپ کو جو ہے پیش کیا گیا، وہ جو ہے یونس علیہ السلام ہے. اور یہاں جو ہے صبر کرنے کی جو ہے تلقین کی گئی کہ جو ہے آپ جو ہے وہ صبر کریں ان لوگوں کے معاملے اور رویے میں، اور آگے جو ہے بھی بہت سارے مراحل ہیں جن سے جو ہے گزرنا ہے. تو جو ہے اور اس صبر پر جو ہے اجر بہت بڑا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے شروع ہی میں صورت میں کر لیا تھا کہ جو ہے اتنے بڑے کام پر آپ کے لیے پھر اجر بھی بہت بڑا ہے. اور پھر آگے جو ہے وہ سورۃ الحاقہ ہے، حق ہونے والی، یعنی قیامت کا حق ہونا جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور پھر آیت نمبر 18 میں کیا آتا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ وہ دن جب تم لوگ جو ہے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی جو ہے چھپا ہوا نہیں ہوگا، کچھ بھی مخفی نہیں ہوگا، ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ خوشی خوشی کہے گا کہ لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَہ، تو وہی دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اور پھر پوری اس کی ڈسکرپشن قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو ہے کھاؤ پیے مزے کرو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم جو ہے وہ دنیا میں کرتے رہے. تو عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے. ایسے لوگوں کو بھی کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم فی الایام الخالیہ میں کرتے رہے، اپنے گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے.
اور اس کے برعکس دوسرا جو ہے انجام، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا جو ہے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کیا کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور دنیا ہی کی میری موت جو تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی وہی آخری ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا تو سارا اقتدار جو ہے وہ چلا گیا، خذوہ فغلوہ، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ وعیدیں کہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو دونوں طرف کی رخ جو ہے دکھا دیے گئے کہ کس طرح جو ہے دائیں ہاتھ والے جو ہے کیا اجر پائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے جو ہے وہ کیا وبال جو ہے اس کا سامنا کریں گے۔ تو پھر چوائس از یورز، یہ کہہ دیا گیا کہ پھر تم خود جو ہے دیکھو کہ تم کس چیز کو کی طرف جو ہے چل رہے اور کیا پاؤ گے اس جو ہے راہ پہ چلتے چلتے۔ پھر سورۃ المعارج ہے، اور سورۃ معارج میں پہلی جو ہے کیا بتایا گیا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، کہ جو ہے انکار کرنے والوں کو کہا گیا کہ ان کی شامت آئے گی، کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا جو کہ ضرور واقع ہونا، یعنی کافروں کے لیے ہے، اور کوئی اس سے جو ہے پھر دور کرنے والا بھی نہیں، ہٹانے والا بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کا آنا بھی برحق ہے، اور اس میں جو ہے کافروں کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کر لے انسان۔ پھر اس دن جو ہے مزید اس کی جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں جو ہے وہ برے انجام کی حالت بتائی گئی کہ جو ہے وہ اپنے جو ہے آخرت کے معاملے میں انسان جو ہے وہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے، اور اس کے بارے میں خبردار رہے کہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، کہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جو ہے ایسی بھڑکتی آگ جو ہے گوشت کو چاٹ جائے گی، اور پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا تھا، اور کیا ہے وجمع فعوعا، اور اس نے جو ہے مال جمع کیا تھا، یعنی حق سے اس نے منہ موڑا اور پیٹھ دکھائی اور مال جمع کیا۔ اور پھر جو ہے انسان کی جو ہے عمومی حالت جو ہے اس کو بیان کیا گیا، اور انسان کو خبردار کیا گیا کہ جو ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 25 26 میں جو ہے یعنی 22 سے جو ہے ایکسیپشن جو ہے بتائی گئی کہ المصلین، نماز پڑھنے والے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ کون سے ہوتے ہیں کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشگی رکھتے ہیں نماز پر، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور پھر جو ہے وہ ان کے مالوں میں جو حق ہوتا ہے حقداروں کا، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے بھی اور خود بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جو محروم ہوں، معاشرے کے محروم طبقے کو جو ہے وہ اپنے مال میں سے دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ والذین یصدقون بیوم الدین، جو ہے وہ روز جزا کو برحق مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہی جو ہے اس دن کے جو ہے وہ عذاب سے بھی پھر ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے بچاؤ کی تدبیریں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ معارج کے بعد جو ہے وہ سورۃ نوح آ رہی ہے، جس میں نوح علیہ السلام کی جو ہے جد و جہد کا ذکر ہے، خاص طور پر آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے اللہ اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، شب و روز پکارا، یعنی جس طرح سے بھی جو ہے پاسبل تھا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے فرار میں اضافہ ہوا، وہ اور مجھ سے بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ جب میں نے انہیں بلایا کہ تم انہیں معاف کر دو، یعنی توبہ کی جو ہے دعوت دی، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ چھپا لیا، منہ جو ہے ڈھانک لیا، اور اپنے جو ہے روش پر اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا۔ اور کیا ہے ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے اعلانیہ بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو جو ہے اعلانیہ بھی دعوت دی اور چپکے چپکے بھی پکارا، یعنی گویا پوری انہوں نے اپنی جو ہے وہ منظر کشی کر دی اپنی جد و جہد کی، کہ ہر طرح سے جیسے بھی موقع محل دیکھا، جو بھی جو ہے میرے پاس آپشن تھی، میں نے اس سب سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے جو ہے ان کو جو ہے وہ توبہ اور اصلاح کی دعوت دی، مگر انہوں نے جو ہے وہ میری بات جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ اور پھر اینڈ میں جو ہے ان کی جو ہے وہ دعا کا ذکر ہے کہ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے کہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے بات کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الجن جو ہے آ رہی ہے کہ کس طرح سبحان اللہ کہ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے پیغام کو لوگوں نے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مخلوق کا ذکر کریں کہ جب انسان نہ سنے پیغام کو، تو پھر اللہ کی ایک اور مخلوق بھی ہے جس نے اس کو قبول کیا، اور پھر ان کے اندر بھی کیا ہے، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔
اور کہا کہ کل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو یہاں ان جو ہے جنوں کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے جو ہے وہ دعوت جو ہے ان کی اسلام کی جو ہے قبول کر لی تھی، اور جو ہے نہ صرف قبول کی بلکہ جو ہے وہ خود جو ہے دین کے داعی بھی بن گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ اس پیغام کو دیا. اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی کی گروہ بندیاں اور جو ہے چیزیں ہیں جس طرح کی جو ہے وہ انسانوں کے اندر، یعنی نیک اور بد دونوں ہی. پھر آگے جو ہے سورۃ المزمل آتی ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا کچھ اس سے کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، او زدہ علیہ، یا تو اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ جو رات کی قیام ہے تو جو ہے یہ رات کا قیام جو ہے وہ کس لیے جو ہے وہ کرو کہ جو ہے دن کے وقت کیا ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام جو ہے نازل کرنے والے ہیں، تو جو ہے اس کی تیاری. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کی جو نماز جو ہے اس کا اٹھنا جو ہے وہ نفس پر قابو پانے کے لیے بھی کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بھی. تو سبحان اللہ، یہاں جیسے ایک ریمیڈی دی گئی کہ دن کی مصائب، دن کی مشکلات اور تکلیفوں کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر رات کی نماز کا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اہتمام کرے. اور پھر اس میں بھی جو ہے قیامت کے دن کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے. نمبر 17 میں آیا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ کس طرح جو ہے تم جو ہے ماننے سے انکار کرتے ہو. تو یعنی جب تم ماننے سے انکار کرتے ہو تو پھر کس طرح اس دن بچ جاؤ گے کہ جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی وہ ایسی آفت ہوگی. تو جو ہے پھر اس کا مقابلہ جو ہے وہ انکار کر کے کیسے جو ہے تم کرو گے. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورۃ المدثر آ رہی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور خبردار کرو. یعنی اب آپ کی زندگی ایک مشن والی زندگی ہے، اور ایک مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے، اس کام کو کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی اپنی طہارت کا خیال رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، یعنی باطنی بھی. یعنی اب یہ سارے کام اور اللہ کے جو ہے حکم سے جو ہے وہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنا، اور لوگوں کو بھی جو ہے اس چیز کی جو ہے دعوت دینی ہے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ جو ہے احسان اس لیے نہ کریں کہ زیادہ حاصل کرنا ہے، یعنی ریٹرن جو ہے زیادہ ملے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. اور وہ ابتدائی ہی کتنی چھوٹی چھوٹی اور کتنی جو ہے معنی خیز آیات ہیں کہ جس کے اندر ڈھیر و ڈھیر جو ہے مطلب معنی جو ہے انسان اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جو ہے لے سکتا ہے. اور پھر آیت نمبر جو ہے 38 میں کیا یاد دہانی کروائی گئی؟ آخرت کی تیاری کی، کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. الا اصحاب الیمین، پھر کامیابی کس کی ہے؟ دائیں بازو والوں کی. پھر جنات یتساءلون، اور پھر ان کا جو ہے وہ جنت میں آپس میں جو ہے مکالمہ کے جو ہے وہ پوچھیں گے ایک دوسرے کو عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں کہ ما سلککم فی سقر، ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں یہ اس دوزخ میں، اس سقر میں کیا چیز لے آئی. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخاعدین، اور ہم بس حق کے خلاف باتیں بنانے والے، بحثیں کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، بحثیں کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا کرائم کیا ہوگا؟ اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. اور پھر آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کلام کیا ہے؟ کلا انہ تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکر، اب جو کوئی چاہے تو اس سے سبق لے لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، مگر کون یاد دہانی لے گا؟ وہی جسے اللہ چاہے. هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس کا جو ہے حقدار ہے کہ اس تقوی کیا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ پھر جو تقوی کرنے والے ہیں ان کو پھر وہ بخش دے. اور آگے جو ہے وہ سورۃ القیامہ ہے، جس میں واقعی جو ہے قیامت ہی کا جو ہے پورا حال جو ہے وہ بہت ہی جو ہے چھوٹی مختصر آیتوں مگر بہت ہی پاورفل سٹائل میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اور اس میں بھی پھر جو ہے وہ دو گروہوں کا ہی ذکر ہے. ایک تو جو ہے یہ جو ہے قابل ذکر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ جو ہے بل الانسان علی نفسہ بصیر، آیت نمبر 14، کہ جو ہے انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ خوب دیکھنے والا ہے.
خوب جانتا ہے کہ اصل میں وہ کیا ہے. ولو القا معاذیرہ، خواہ جو ہے وہ کتنی ایکسکیوزز جو ہے وہ دینے کی کوشش کرے. تو پھر یہ کہا گیا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. اور پھر جو دو گروہوں کا ذکر آیا اس میں جو ہے ایک اچھا جو ہے دیکھنے والے اور ایک جو ہے وہ بری حالت والے. آیت نمبر جو ہے وہ 22 میں جو ہے آتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہرے جو ہے اس دن جو ہے بہت تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے یا رب. ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ جو ہے چہرے اس دن جو ہے وہ اداس ہوں گے، بری حالت ہوگی ان کی، چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا. تظن ان یفعل بها فاقرہ، کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ جو ہے برتاؤ ہونے والا ہے. استغفر اللہ. اور پھر کیا کہا گیا کہ کلا اذا بلغت التراقی، اور جب جو ہے پھر جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. وظن انہ الفراق، کوئی آدمی سمجھ لے گا کہ اب یہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے جو ہے وہ جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اور جو ہے وہ دن ہوگا جب تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. یعنی جو ہے ایسا وقت زندگی کے آخر لمحات کی جب صرف اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر کوئی کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. اور انسان کو جو ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ جو ہے اس کی دنیا سے واپسی ہے، اور وہاں اس کو کہاں جا کے رکنا ہے؟ اللہ کے سامنے، کہ وہ دن ہوگا کہ تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. فلا صدق ولا صلی، مگر یہ کہ اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا. ولکن کذب وتولی، اور انہوں نے جھٹلایا اور پلٹ گئے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. اولا لك فاولا، یہ روش تیرے ہی لیے ہے. ثم اولا لك فاولا، اور یہ روش جو ہے تجھی کو زیب دیتی ہے، یعنی یہ تجھی کو جو ہے اس طرح کا جو ہے منہ موڑنا اور جھٹلانا اور اکڑ کر چلے جانا جو ہے زیب دیتا ہے. ایمان والا جو ہے اور آخرت کو ماننے والا تو ہرگز جو ہے ویسے تکبر میں نہیں پڑتا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان نے سمجھ لیا کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کوئی حساب نہیں ہوگا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو چپکایا گیا. پھر ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو جسم اور اس کے اعضاء درست کر دیے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اس سے جو ہے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. الیس بذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، وہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے. اور پھر آگے سورۃ الدہر، جسے سورۃ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں انسان کی حقیقت بتائی گئی کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیا جائے. کس لیے پیدا کیا گیا اس کو؟ نبتلیہ. اور پھر اس امتحان کی غرض سے کیا کیا گیا؟ اس کو اس کی ٹولز بھی دی گئیں کہ جو چیزیں اس کو جو ہے اس امتحان میں جو ہے وہ راہ دکھانے والی، رہنمائی اور مدد کرنے والی ہیں، وہ اس کے ساتھ اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. اور پھر کیا ہے، اسے جو ہے سمجھ دے دی کہ اب جو ہے وہ اپنی جو ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انتخاب کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ جو ہے شکر کرنے والا بنے یا نہ شکری کرنے والا بنے. یعنی پھر جو ہے چوائس از یورز اگین، کہ جو ہے تم کس چیز کا جو ہے انتخاب کرتے ہو. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیات آ رہی ہیں جو آخرت کے دن کی تیاری کی فکر کرتے ہیں. ان کے لیے ابرار کے بارے میں آیت نمبر 5 سے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ نعمتیں ملیں گی؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جو ہے اللہ سے کی عہد کو نبھاتے تھے اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے. اور کھلا کر دے کر کیا کرتے تھے؟
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی ریٹرن کی امید نہیں رکھتے تھے ان سے سوائے اللہ کے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ، یعنی ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ سے ہمیں اجر کی امید ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اس کا وعدے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے کیا، اور آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ ہاں یہ ہے تمہاری جو ہے جزا اور تمہاری کارگزاری واقعی قابل جو ہے وہ قدر ٹھہری، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ تمہاری کوشش کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد سورت جو ہے المرسلات جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ قسم کے جو ہے اس کے بعد جو ہے قیامت ہی کا ذکر ہے آیت نمبر 7 میں، انما توعدون لواقع، کہ جو ہے وہ جو ہے اس وعدے کا ہونا جو ہے برحق ہونا اور آنا جو ہے وہ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کو آیت نمبر 13 میں جو ہے یوم الفصل بھی کہا گیا کہ جو ہے وما ادراک ما یوم الفصل، کہ جو ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا، ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جو ہے جو جھٹلاتے تھے اس دن کو ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ آیت نمبر 41 میں متقین کے لیے کیا ہے، ان المتقین فی ضلال وعیون، وہ سایوں اور جو ہے وہ چشموں میں جو ہے وہ ہوں گے، وہ جو ہے وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے، کیونکہ وہ متقین تھے جنہوں نے اس دن پر ایمان لا کر جو ہے وہ کانشیس زندگی گزاری ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اینڈ کہاں کیا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب اس بات کے یعنی اس کلام کے بعد ایسی کون سی بات ہے جس پر جو ہے تم ایمان لاؤ گے، یعنی اگر قرآن جو ہے تمہاری زندگی کی اصلاح نہ کر سکا، قرآن نے تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس کا تم جو ہے انتظار کرے سوائے یہ کہ جو ہے وہ اب تمہاری خبر لے لی جائے، آخرت کا دن آئے اور تم سے تمہاری جو ہے وہ بدعمالیوں کی باز پرس جو ہے وہ ہو۔ تو اس جز میں ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو احسن عمل یعنی کوالٹی چاہیے عمل میں، اکثر عمل کوانٹٹی نہیں چاہیے، یعنی ہم جو ہے ہم سے راضی ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے نیک اعمال کو کر کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، احسان کو دیکھتے ہیں، نہ کہ بہت زیادہ تعداد کو۔ اسی طرح یہ کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا، یعنی اس کے باوجود کہ ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہوں تو یہ کیا ہے، نعمتوں کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دن کی مشقتوں اور مسائل کو احسن طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نسخہ بتایا کہ جو اس قابل بننے کے لیے پھر رات کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زندگی امتحان ہے، اور امتحان کس چیز کا ہے؟ انتخاب کا، کیا چوز کرتے ہو، شکر کی راہ چنتے ہو یا کفر یعنی ناشکری کی، اما شاکرا و اما کفورا، اس چیز کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ جو کچھ اس نے ہمیں رزق دے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کشادگی بھی پیدا کریں، اور رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کریں کہ ہم جو ہے اس کو اس کی جو ہے ضرورت مند بندوں تک بھی جو ہے لے کر جائیں، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لالچ اور حرص سے جو ہے بچائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قیام اللیل کا رزق عطا فرمائیں کہ جو ہے وہ دن کی مشقت اور مسائل کو جو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف جائیں، اس سے جو ہے دعا مانگیں، اس سے جو ہے وہ توفیق طلب کریں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس امتحانی زندگی میں ہمیں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہے شکر کی راہ پہ چلائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو اللہ تعالیٰ ان قلیل میں جو ہے شکر کرنے والوں میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ شامل فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔